جی گائز آپ کے سامنے یہ آؤٹ ڈور پڑا ہوا ہے ٹی سی انورٹر ہے ہائر کا، تو یہ انسٹال کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج فائنل ہو جائے گا، یہ دیکھ لیں آج ہی شروع کیا تھا، آج ہی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ اس کا بریکر لگا رہے ہیں، اس کا پائپ دیکھ لیں، پائپ اس کا لگا ہے تقریباً 25 فٹ 25 فٹ تقریباً پورا۔ تو یہ اس کے اب منہ بنائیں گے ہم۔ فائنلی اب ہم ان کی پائپنگ وغیرہ کریں گے، پائپنگ وغیرہ کر کے نا اس کی سیٹنگ بٹھائیں گے۔ ذرا اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ اسپرنگ بینڈر تو ویسے بھی اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو بڑے احتیاط کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ جہاں پہ بھی تھوڑا سا بینڈ ہو گیا تو گیس وہاں پہ رک جائے گی، وینٹیلیشن پراپرلی نہیں ہوگی، تو اس لیے اسی چوک ہونے کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو بڑے احتیاط کے ساتھ، اتنا زیادہ زور بھی نہیں لگانا ہوتا ہے، زور بھی بڑے احتیاط کے ساتھ لگانا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نرم نرم ہاتھوں سے۔ تو جگہ ہی بہت کم ہے، چھوٹی سمال جگہ ہے، تو اس لیے وہاں پیچھے دیوار آ جاتی ہے، تو اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ ہمیں پائپنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے۔ اسپرنگ بینڈ لگایا ہوا ہے، اللہ خیر کرے گا، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ۔ نیچے بھی ہم نے 25 فٹ کا پائپ لگایا یہ سارا، تو نیچے سے یہ 25 فٹ کا پائپ اوپر تک آ رہا ہے۔ یہاں سے ہم جو ایکسٹرا پائپ ہے وہ وہاں سے کاٹ لیں گے۔ وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے نا، یہ اسپرنگ بینڈر، یہ اسپرنگ بینڈر اتار دیا ہم نے۔ اس کے بعد یہ فائنلی اب اس کا منہ بنا دیا ہم نے۔ وہ چھوٹا یہ ڈسچارج پائپ ہے، یہ بھی ساتھ اس کے ساتھ لگتا ہے، یہ اس کو بھی ہم کاٹ لیں گے۔ دونوں کو لیول کر دیں گے، برابر کا کاٹیں گے، جہاں پہ نہ تو پیچھے سے اس کو رکاوٹ ہو نہ ہی آگے سے ہو۔ تو یہ دھیان میں رہے کہ اس کا جو منہ وغیرہ بنانا ہوتا ہے، کولر وغیرہ جو بنانی ہوتی ہے، جو وہاں پہ لگنی ہوتی ہے اس کے ساتھ، وہ بڑے احتیاط کے ساتھ بنانی پڑتی ہے۔ وہ بریک بھی نہیں ہونی چاہیے، موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ موٹی ہوگی تو نٹ نہیں اس کے اندر ببلنگ کرے گا، گھومے گا۔ تو اگر بریک ہوگی تو وہ اس کو پش نہیں کرے گا تو نٹ کے اندر ٹوٹ جائے گی۔ وہ ریگمال کی مدد سے اور بڑے احتیاط کے ساتھ، یہ دیکھیں اس کو چیک کر لیں گے ہم ایک دفعہ۔ ہاں جی، اسی کا نٹ ہے، تو اس کو پھر اس کے نا ذرا تھوڑا سا نا پائپ بینڈ ہے نا، اس لیے ذرا تھوڑا سا ٹائٹ ہے۔ تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا گھما گھما کے پیچھے تک لے جائیں گے۔ نٹ لاؤ۔ تو اس کے بعد یہ فلیر تھوڑا سا مشکل تو ہے یہ، لیکن ہم تھوڑا سا مشکل میں بھی ڈل کر اس کو فلیر ڈال دیں گے، کیونکہ کوئی بات نہیں، پائپ کو سیدھا کرنے جائیں گے تو پھر وہ پائپ ٹیڑھا اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے نا ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو کوشش کریں گے تھوڑی سی مشکل تکلیف برداشت کر لیں، اس کو یہیں پہ ہم فلیر بنا دیں گے۔ اس کا موٹا پائپ ہے نا، تو اس کا ایزیلی نا پھٹنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اور جو بریک پائپ ہے نا ڈسچارج وغیرہ، اس کے پھٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے اس کو ریتی کی مدد سے، یہ آپ کے سامنے ریتی کے ساتھ اس کو نا اچھے طریقے کے ساتھ اس کا منہ وغیرہ ایک ہی شیپ میں لے آئیں گے، اس کے ساتھ اینول کے ساتھ اس کا منہ بنائیں گے۔ ایک ہی شیپ ہوگی تو کالر بھی ایک ہی شیپ پہ بن کے آئے گی۔ اور تھوڑا سا بھی اگر بریک اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ریگمال کی مدد کے ساتھ نا سیٹ کر لیں گے۔ تو یہ میرے پاس تو اینول یہ ہے، میں نے بہت دیر پہلے کا لیا ہوا ہے، اب تو یہ چیزیں دیسی آ رہی ہیں، ولادی ملتی نہیں ہے۔ تو یہ ریگمال کی مدد سے اس کا نا منہ ہم نے بنا لیا، تو نٹ وغیرہ پھر پورا ببلنگ بھی کرے گا اور اچھے طریقے کے ساتھ اوپر بیٹھ بھی جائے گا۔ تو یہی چیزیں مین ہوتی ہیں، باقی وہ سٹینڈ وغیرہ تو لگ جاتا ہے، اوپر آؤٹ ڈور بھی رکھ جاتا ہے، کئی بندے سٹینڈ نہیں بھی لگاتے، ان کا تو چھت پہ بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ اتنا معنی نہیں رکھتا ہے۔ جو یہ فلیر بنانا، نٹ بنانا، منہ بنانا، یہ سارا معنی رکھتا ہے۔ تو جناب یہ بڑے احتیاط اور بریکی والا کام ہوتا ہے، یہ اس کو احتیاط کے ساتھ بنانا پڑتا ہے، ریتی کے ساتھ، ریگمال کے ساتھ، اینول کے ساتھ۔ تو جناب آپ کے سامنے ہم نے اب فائنلی اس کو کمپلیٹ کرنے کی تعداد میں پہنچ چکے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ہم
اس کو کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے بعد ہم اس کو چیک بھی کریں گے صرف لگا کے کہ کہیں سے یہ لیک تو نہیں ہے. یہ کچرا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ نکال دیتے ہیں کہ وہ کہیں چلا بھی نہ جائے. اگر تھوڑا بہت ڈسٹ وغیرہ چلی بھی جاتی ہے نا تو جب ہم گیس کھولیں گے تب ہم وہ ڈسٹ نکال دیں گے پہلے. اگر نہیں نکالیں گے وہ اندر ہی سرکولیٹ ہوتی رہے گی. اس کے پائپ بھی بہت بال کی طرح بریک ہوتے ہیں. اگر ڈسٹ وغیرہ تھوڑی سی بھی چلی جائے تو وہ تو چوک ہو جاتا ہے, پھنس جاتی ہے گیس, پراپرلی وینٹیلیشن نہیں ہوتی تو اس لیے پھنس پھنس کے چلتی ہے. لے جی ہم نے فائنلی اس کی نا شیپ بنا لی ہے. شیپ بنانے کے بعد اب ہم نے نٹ بھی لگا دیا اس کا. یہ ڈسچارج پائپ ہے, اس سے پریشر کمپریسر اندر پھینکتا ہے, موٹے والے پائپ سے کمپریسر کھینچتا ہے. وہ جب ہم اپنے منہ میں سے ہوا زور سے باہر نکالیں گے منہ کھول کے تو ہماری ہوا گرم نکلے گی. اور جب ہم منہ کو پھلا کر ہلکی سی چھوٹی سی بریک منہ سے ہلکی ہلکی بات تیزی سے نکالیں گے تھوڑی تھوڑی تو وہ ٹھنڈی ہو کے نکلے گی. تو اسی طرح یہ اے سی کا بھی کچھ اسی طرح کا چکر ہے. گرم ہوا کو جب بڑے ایک وہ فلٹر میں جاتی ہے تو فلٹر میں سے بریک کیپلری سے جب تیزی سے تھوڑی تھوڑی کر کے نکلتی ہے نا تو وہ ٹھنڈی کی مقدار میں نکلتی ہے. تو وہ جب اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس سے کولنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھ لیں جی کئی کسی کی چادر بہت بھاری ہوتی ہے, کسی کی بریک ہوتی ہے. یہ ہائر کا ہے, یہ تو وہ 3 ڈبہ ہی لگایا ہوتا ہے. مٹسوبیشی ہوتا تو وہ اس نے اتنی ٹائٹ باڈی لگانی تھی نا کہ دوسرا رینچ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, تو ایک ہی رینچ سے ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں. دوسرا رینچ اس لیے ڈالا ہے کہ جناب یہاں سے ہم ٹائٹ کریں تو ادھر سے وہ نٹ ہی اندر چلا جائے. تو اس لیے احتیاط کے ساتھ ہم لگاتے ہیں. وائر لگانے سے پہلے ہمیں بڑا احتیاط کے ساتھ وائر لگانی پڑتی ہے کیونکہ یہ 3 تاروں والا اے سی ہوتا ہے. تو جناب اے سی میں 3 تاریں دیکھ کے لگانی پڑتی ہیں سیم ٹو سیم. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے ہمارے پاس نا کل جب ہم اے سی لگا رہے تھے تب ہماری وائر بہت کم ہو گئی تھی. وہ دروازہ لوک تھا اور چابی اس کی مل نہیں رہی تھی, تو اس لیے چابی ملنے کی وجہ سے نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے کل کا وہیں پہ کام چھوڑ دیا تھا. آج ہم نے آئے ہیں تو آ کے صرف تار لگائی ہے, تار لگا کے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. تار کو اپنی اپنی جگہ پہ لگا کے اب ہم اس کے اوپر ڈبی لگا دیں گے. ڈبی لگانے کے بعد اس کو اے سی کو اوکے کر دیں گے. پھر اس کے بعد اس کو چلائیں گے, چلانے کے بعد دیکھیں گے جی آئے اس میں کیا مسئلہ ہے. اگر تو اس میں گیس کم ہے تو اس میں گیس ڈال کے اس کو اوکے کر دیں گے. اب ہم گیس کھولیں گے اس کو تھوڑی سی آہستہ سے, نیچے سے وہ جو کچرا وغیرہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ نکالیں گے. یہاں سے اوپر سے گیس کھلی ہے, نیچے سے ہمیں نکال دی ہے. اور یہ صرف لگا کے ہم ذرا لیکیج وغیرہ ٹیسٹ کر لیں گے. اگر تو لیک ہوگی تو ہم اس کو یہیں پہ ریپیئر کر کے بند کر دیں گے. تو ان شاء اللہ تعالی وہ اس کی نا کسائی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ لیک ہوگا یا نہیں ہوگا. تو الحمدللہ کام صحیح کیا ہو تو شکایت تو آئے گی نہیں. تو جناب ہم نے فائنلی اس کو چیک کیا تو یہ لیک وغیرہ کہیں سے بھی نہیں ہے. پھر تسلی کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم پھر اس کو ساری کی ساری گیس کھول دیں گے. ساری کھول کے نیچے سے پرچ کرا کے اس کو فائنل کر دیں گے. اگر تو گیس کی ضرورت پڑے گی تو گیس اسی ٹائم منگوا کے ڈال دیں گے, اگر نہیں پڑے گی تو ہم اس کو چلا کے اوکے کر دیں گے. تو جناب ہم اس کی ساری گیس کھول دیں گے. دیات رہے وہ پہلے ڈسچارج کی گیس کو ایل کی کھولی ہے, پھر نیچے سیکشن کی کھولی ہے. جو اوپر سے گھوم کے اے سی سے ساری گھما کے اوپر آیا ہے تو وہاں سے ہم نے پھر کھول کے گیا نیچے سے فرش کروا دیا ہے. وہ جو گند وغیرہ سائڈ پہ لگ گیا ہوگا نا وہ تیزی سے باہر نکل آئے گا. یہ آپ کے سامنے آواز آئے گی آپ کو, آئیے. تو اسی طرح آواز بھی آئی ہے تو یہ ہم نے بند کر دیا جناب. تو یہ اب گیس ذیشان صاحب لے کے آندے نے تو ہم اس میں گیس ڈال دیتے ہیں. ویسے تو ہماری نظر میں تو اے سی ریڈی ہو گیا. ہم دوبارہ ساری گیس کھول کے ہم نے دوبارہ چیک کیا نا کہ دوبارہ کہیں سے لیکیج رہ تو نہیں گئی. پورا تسلی سے ہم دیکھتے ہیں, یہ نہیں کرتے کہ اگر لیکیج ہے بھی ہے تو اس کو اندیکھا کر دیا جائے. نہیں,
دیکھا ہے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اس کو ٹھیک بھی کریں گے۔ تو یہ فائنل ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ہم ایلکی لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ دوست ہے ہمارا گنگا، جس نے ہمارے ساتھ ہیلپ کروائی ہے، اے سی لگوایا۔ یہ اب ہم نے گیج بھی لگا کے اس کو چلایا ہے۔ تو اس کا ہیڈ پریشر تو پہلے 50 تھا، ہم نے اس میں گیس ڈال کے تو اس کو 150 کر دی ہے۔ 150 کر کے اس کو چلایا، کیونکہ یہ رننگ پریشر ہے، یہ اس کے بعد یہ دوبارہ 50 پہ جائے گا۔ اس کے بعد لوگ جب یہ 50 پہ جاتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں جی اس میں اور گیس ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ R132 ہے، اس میں یہ دوبارہ اپنی جگہ پہ 150 پہ جائے گا۔ تو آپ کو یہ اے سی کیسا لگا اور فٹنگ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دینا، کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا۔ تو ویڈیو کے لیے اگر آپ ہمیں بتائیں گے تو ہم مزید ویڈیو اور بنایا کریں گے آپ کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ ہم نیچے آ گئے ہم، یہ دیکھیں جی ناظرین، یہ آپ کے سامنے چلتا ہوا بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس کی ٹھنڈی ہوائیں کیا بات ہے، میں تو ادھر ہوں نا، مجھے پتہ ہے کہ کیسی ٹھنڈی ہوائیں ہیں۔ تو اس لیے ٹھنڈی ہوائیں لینے کے لیے آپ بھی ہمیں انوائٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو۔